بریک کے بعد ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. بریک سے پہلے جیسے ہم ذکر کر رہے تھے کہ اگر معاشی اعتبار سے دیکھیں تو کوئی اتنی اچھی خبر ہمیں ملنے کو یا دیکھنے کو نہیں ملتی, لیکن ایٹ لیسٹ ایف بی آر کی بات کریں یا ٹیکس کلیکشن کی بات کریں تو اس حوالے سے ضرور ایک پازیٹیو ڈیولپمنٹ ہے کہ پہلے 6 ماہ کے جو نمبرز ہیں وہ ہمارے پاس آ گئے ہیں اور نمبرز انکریجنگ ہیں. ٹارگٹ تھا 4,425 ارب روپے اور ایف بی آر نے جو کلیکٹ کیے ہیں 4,440 ارب روپے, مین کے 115 ارب روپے انہوں نے, نہیں 25 ارب, بلکہ اس کو ایسے کر لیجئے, ان کا ہدف تو 4,425 تھا نا, 4,425 ارب روپیہ. ٹھیک ہے, 4,440 ہو رہا ہے. اچھا, ڈیولپ ہو رہا ہے, ابھی بھی ڈیولپ ہو رہا ہے. ان کا ابھی تک کی جو 15 ارب روپے, 15 ارب یہاں سے ابھی, اور فردر اس میں کوئی 30-40 ارب روپے کا مزید انکریز آ سکتا ہے. میرا سوال جو آپ سے یہ ہے کہ ایک طرف ہم نے پہلے سیگمنٹ میں بات کی کہ معیشت بالکل رکی ہوئی ہے, ہر طرح سے چیزیں بالکل ٹھیک نہیں ہیں, بٹ یہ ان آئسولیشن کیسے یہ کام کر رہا ہے, کیسے جو ہمارا ٹیکس کا ہدف ہے وہ ہم اچیو کر پا رہے ہیں, واٹس دا ریزن بیہائنڈ اٹ؟ نمبرز بعد میں ڈسکس کر لیتے ہیں. 2-3 بڑے فیکٹرز ہیں اس کے کہ ایف بی آر اپنا جو اہداف ہیں وہ تمام اس کے منتھلی جو اہداف ہیں وہ حاصل ہو رہے ہیں. نمبر 1, رائٹ مین فار دا رائٹ جاب. جب یہ کیئر ٹیکرز آئے اقتدار میں تو انہوں نے فیصلہ کیا چیئرمین ایف بی آر کو چینج کرنے کا, بلکہ اس وقت جو چیئرمین تھے وہ ریٹائر ہونے والے تھے. نئے چیئرمین کی اپوائنٹمنٹ کا ایک سلسلہ جو ہے وہ پی ڈی ایم کے ٹائم پہ شروع ہو چکا تھا, اور انہوں نے جو انکمبنٹ چیئرمین ہے ان کو انہوں نے اپوائنٹ کر دیا. جو نئی کیئر ٹیکر گورنمنٹ تھی ان کو چینج کرنا چاہ رہی تھی. اب اس کے 2 سٹیپس ہیں. پہلا سٹیپ یہ کہ جب ان کی اپوائنٹمنٹ ہوئی اس وقت ایک ڈی ایم جی کے آفیسر تھے, ان کو چیئرمین ایف بی آر لگانے کی بات ہو رہی تھی. تو میرے کسی سٹیج پہ, میں نے شاید اس پہ پہلے بھی ذکر کیا تھا, بات ہوئی تو انہوں نے کہا جی آپ کے خیال میں سروس سے بندہ کون آنا چاہیے, کیا یہ چیز جو ہم کرنے, میرا یہ پوائنٹ آف ویو تھا کہ اگر آپ نے چیئرمین ایف بی آر لگانا ہے تو فرام دا سروس لگائیں, وہ اچھے ہیں برے وہ اپنے کام کو جانتے ہیں. ڈی ایم جی کو ٹیکس کے معاملات کا نہیں پتا. بیچ میں ایک آدھ اچھے چیئرمین بھی گزرے, بٹ ان کو 6 ماہ سٹرگل کرنا پڑا تھا. میں نے کہا تھا کہ اگر آپ نے ڈی ایم جی سے کوئی بھی کسی بھی کتنے بھی کمپیٹنٹ آفیسر کو لگا دیا چیئرمین ایف بی آر تو سپٹمبر کا آپ کا اہداف حاصل نہیں ہوں گے. اب تو دسمبر بھی گزر گیا نا, تو آپ کو ایک ٹیکس میں شارٹ فال آئے گا, آپ کو ایک منی بجٹ لے کے آنا پڑے گا. تو بہتر یہ ہے کہ جس کو بھی لگانا ہے آپ سروس سے لگائیں. انہوں نے انکمبنٹ چیئرمین جب وہ لگ گیا, پھر یہ والی گورنمنٹ ہے انہوں نے اس کو چینج کرنے کی کوشش کی, پھر وہی ڈیبیٹ شروع ہوگی. خیر سم ہاؤ فیصلہ یہی ہوا کہ ان کو ریٹین کرنا ہے. نو, دس مین نوز ہز ورک. تو ایک تو یہ فیکٹر ہے. دوسرا اس کے اندر فیکٹر یہ ہے کہ کچھ اب نارمل پروفٹس ہیں کمرشل بینکوں کے. اب کمرشل بینکس جو ہیں ان کا اس سال کا جو ایسٹیمیٹڈ ان کا منافع کو 1,000 ارب روپے سے زیادہ کا ہو سکتا ہے, اور ان کی ہیوی ٹیکسیشن بھی ہوتی ہے, اور ان ایوریج 48% اپنے جو انکم کا وہ ٹیکس میں دے رہے ہوتے ہیں بینکس. تو چونکہ ہائی انٹرسٹ ریٹس ہیں تو ان کی ہائی پروفٹس ہیں بینکوں کی, تو ہائی پروفٹس ہیں تو ان کی ٹیکس کلیکشن وہاں سے زیادہ آ رہی ہے. پھر ریئل اسٹیٹ سیکٹر کے اوپر ٹیکس ریٹس میں کافی انہوں نے چینجز کی تھی ایٹ دا اسٹارٹ آف دی فسکل ایئر, اس کا امپیکٹ آ رہا ہے. تیسرا جو ایک چیز اچھی ہے کہ ایڈمنسٹریٹولی ایف بی آر کے اوپر بڑا ہی ایک سخت قسم کا چیک ہے اس وقت, اور وہ چیک سیولینز کی طرف سے بھی ہے, کیئر ٹیکر جو فائنانس منسٹر ہیں وہ بھی ریگولرلی ایف بی آر وزٹ کرتی رہتی ہے, اور ملٹری کی طرف سے بھی ایک چیک ایف بی آر کے اوپر ہے. تو اس کی وجہ سے ایف بی آر جو ہے اپنے ٹوز کے اوپر ہے اور وہ پرفارم کر رہے. یہ 3 فیکٹرز نے جو کنٹریبیوشن اس کی تھی, اب آپ دیکھ رہے ہیں کہ چیزیں, اور پھر انفلیشن نمبر 4, مہنگائی جب بڑھتی ہے تو آپ کی چیزوں کی قیمتیں بڑھتی ہیں, پھر ٹیکس کلیکشن بھی اس سے بڑھ جاتی ہے. آپ کا جو ماضی میں آپ کو جو بینیفٹ ہوا ایکسچینج ریٹ کا, ادھر سے تو نقصان ہوا, لیکن ایف بی آر کو بینیفٹ ہو جاتا ہے نا کہ امپورٹ کے اوپر جو چیز آتی ہے اس کی ویلیو زیادہ ہو جاتی ہے روپے میں, اور اس کے اوپر امپورٹ کے اوپر آپ کا ٹیکس بھی پہلے تو کوئی 53-54% ہوتا تھا, اب اراؤنڈ 40% امپورٹ کے اوپر کلیکٹ ہوتا ہے. تو اس کی وجہ سے اس کا بھی کنٹریبیوشن آ رہا ہے. تو یہ سارے فیکٹرز نے مل کے ایک ایسا ایک انوائرمنٹ کریٹ کیا کہ اہداف حاصل ہو رہے ہیں. لیکن اس کے اندر ٹھیک ہے جو نمبر ہم نے رکھا اس سے زیادہ ایف بی آر نے اچیو کیا, لیکن ایک ایبسولوٹ نمبر ہونا اور ٹیکس بیس کو بڑھانا, دیر آر 2 ڈفرنٹ تھنگس. کیا ٹیکس بیس کی بڑھ رہی ہے؟ نمبر تھوڑے سے بتا دیں پھر وہ ٹیکس بیس کے اوپر بھی آ جاتے ہیں. ناظرین, جو آئی ایم ایف نے ہدف دیا تھا ایف بی آر کو یا پاکستان کو, 6 ماہ میں ان کی ٹیکس کلیکشن کو چاہیے تھی 4,425 ارب روپیہ. ان کا جو آج صبح تک کا نمبر تھا وہ کوئی رفلی کوئی 4,445 ارب روپیہ ہو گیا تھا, اور ایف بی آئی کا یہ خیال ہے اس میں 35 سے 40 ارب روپیہ مزید آ جائے گا. اس میں جو ایک انکریجنگ فیکٹر ہے وہ ڈائریکٹ ٹیکسز ہیں. اس کا جو شیئر ہے گریجولی بڑھنا شروع ہو گیا, آل دو اس میں سیلڈ کلاس کے اوپر ایک اچھا خاصا برڈن ہے. ابھی بھی ایکسپورٹرز اور ریئل اسٹیٹ جو سیکٹر ہے وہ اسے اس طریقے سے اپنی کنٹریبیوشن نہیں دے رہا. جو ڈائریکٹ ٹیکسز ہیں وہ کوئی 2,135 ارب روپے انہوں نے اکٹھے کیے ہیں,
اور اس کی جو کنٹریبیوشن ٹوٹل ٹیکسز جو اکٹھے ہوئے ہیں 6 ماہ میں وہ کوئی 48% ہے, وچ از ویری گڈ. یہ کچھ عرصہ پہلے تک 35-36% کے اوپر ہوتی تھی, اور یہ گریجولی اگر یہ ریشو جو ہے یہ 60% کی طرف چلی جائے تو ایک جو انیکویٹی ہے ٹیکسیشن سسٹم کے اندر وہ ختم ہو جاتی ہے. سیلز ٹیکس ابھی بھی ایک پرابلمٹک ایریا ہے. سیلز ٹیکس میں ان کی جو کلیکشن ہے وہ کوئی 1510 ارب روپے کے قریب ہے, جو ہدف سے یہ 200 ارب روپے سے بھی زیادہ کم ہے. اس میں امپورٹ کے اوپر ان کو کافی مار پڑ رہی ہے کیونکہ امپورٹس کم ہو رہی ہیں, اس کی وجہ سے وہاں سے امپورٹ کے اوپر جو ٹیکس کلیکشن ہے وہ بھی کم ہو رہی ہے. بٹ ابھی بھی جو امپورٹس کے اوپر سیلز ٹیکس اکٹھا ہو رہا ہے وہ ٹوٹل سیلز ٹیکس کلیکشن کا 60% سے بھی زیادہ ہے. تو امپورٹس کا ابھی بھی جتنا بھی ہے ایک اچھا خاصا اس کے اندر کنٹریبیوشن ہے. جو بھی لیکیجز ہو رہی ہیں سیلز ٹیکس میں وہ ڈومیسٹک سٹیج کے اوپر ہو رہی ہے, جس کو چیک کرنے کی ضرورت ہے. ایکسائز ڈیوٹی ہے وہ 265 ارب روپے اکٹھا کیا ہے, اور کسٹم ڈیوٹی کا جو ہدف ہے وہ حاصل نہیں ہو پا رہا مسلسل 6 ماہ سے, اور اس کی وجہ وہی ہے کہ آپ کی امپورٹس کم ہے. اس میں کوئی رفلی 100 ارب روپے سے زیادہ کا شارٹ فال ہے اور کوئی 535 ارب روپے کی کلیکشن ہے. تو یہ تو کامران ان کی پرفارمنس تھی. اب آ جاتے ہیں ٹیکس بیس کے اوپر, وچ از اے کریٹیکل پوائنٹ. دوسرا جو IMF کی طرف سے ان کے کام کرنا ہے وہ اور یہ انہوں نے جو اسپیشل انویسٹمنٹ فیسیلیٹیشن کونسل ہے اس کو بھی کمٹ کیا ہے کہ جو نمبر آف انکم ٹیکس ریٹرن فائلرز ہیں وہ اس کو بڑھا کر انہوں کو تقریباً 65 لاکھ تک لے کے جانا, وچ از کوائٹ ہائی ٹارگیٹ. پچھلا مالی سال جو تھا ٹیکس ایئر 2022, اس میں ابھی تک ان کے پاس کوئی 53 لاکھ کے گوشوارے آ چکے ہیں. بٹ اس سال جس کا انہوں نے 65 لاکھ کرنا ہے, 65 لاکھ کے مقابلے میں ابھی تک کچھ 36 لاکھ گوشوارے ان کے پاس جمع ہوئے. اب میرے چیئرمین FBR سے اس کے حوالے سے بات ہوئی تھی, وہ کہہ رہے تھے کہ کچھ ہمارے اوپر لیگل ریسٹرکشن یہ تھیں کہ جب آپ کسی کو نوٹس دیتے ہو, انہوں نے کوئی رفلی اچھے خاصے لوگوں کو ہنڈریڈز آف تھاؤزنڈ نوٹسز بھی دینا شروع کر دی ہیں. وہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں اس میں ایک ٹائم ان کو دینا پڑتا ہے. تو وہ ٹائم جو میکسیمم تھا کسی کو ملنے کا وہ ان کا 28 دسمبر کو ختم ہو گیا. ناؤ واٹ ہی از سیئنگ کہ اگلے مہینے سے جو ان کے پاس ایک نئی انہوں نے اتھارٹی لی ہے انڈر دا لا کہ آپ کا بجلی کا گیس کا کنیکشن آپ کے جو سم کارڈ ہے اس کو بلاک کرنا, اس کی طرف کہتے ہیں ہم جا رہے ہیں, اور ایک سیلز ٹیکس جنرل آرڈر ایک ایشو کرنے جا رہے ہیں جس کے تحت ان تمام افراد کے نام ہوں گے اس میں آرڈر میں, وہ آرڈر جاری ہوگا اور اس کے بعد ان کے جو کنیکشن ہے ڈسکنٹینیو ہو جائیں گے. لیکن ان کا یہ خیال اس کے بعد ایک ریپڈ انکریز ہے. لیکن اس کو انشور کیسے کریں گے؟ عین ممکن ہے کہ فرض کریں کہ میرے گھر پر میرے نام پر ایک گھر ہے لیکن میں نے وہ رینٹ آؤٹ کیا ہوا ہے اور میں ٹیکس اپنی ریٹرن نہیں بھرتا اور اس کی وہ بجلی کاٹ دیتے ہیں, تو وہ نقصان تو وہ جو کرایہ دار ہے اس کا ہوگا. تو اس کو یہ کوئی میکنزم انہوں نے بنایا ہے کہ ایکچوئل وہ ٹارگٹ کرے انہی لوگوں کو, یہ نہ ہو کہ اس کی وجہ سے کنفیوژن وہ کریٹ ہو اس طرح کی. میرا خیال یہ بزنس پریمیسز کو پہلے ٹارگٹ کرنے جا رہے ہیں, انڈیویجولز کو یہ کم کریں گے, مطلب انڈیویجول میں بھی جو بزنس انڈیویجولز ہیں ان کو یہ زیادہ ہٹ کرنے جا رہے ہیں. بٹ دس از اے چیلنج جس کی طرف آپ نے اشارہ کیا کہ آپ کیسے صحیح بندے تک کیسے پہنچ سکتے ہو. مطلب میں خود اگر کرائے کے گھر پہ رہتا ہوں تو میٹر تو میرے نام پہ نہیں ہے نا, وہ تو کسی اور کے نام, اور آپ اپنی ریٹرن بھرتے ہیں اور ہو سکتا ہے جو آپ کا مالک ہے وہ نہیں بھرتا, وہ بجلی کاٹ کے چلے جائیں گے. تو یہ اس کے اندر کیچ ہے. لیکن یہ ضرور ہے کہ پھر آپ کی طرف سے آپ مالک پہ دباؤ ڈالیں گے, وہ کہے گا جی بھائی تم اپنا اور گھر کرائے پہ لے لو, یہ میرا کام ہے, میں تمہارے سے کوئی تعلق نہیں. دیٹس اے سیپریٹ پوائنٹ, بٹ دیٹ از اے ویری ویلڈ پوائنٹ. ابھی یہ کر یہ رہے ہیں جو انیشلی نوٹسز دینے جا رہے ہیں کہ وہ تمام لوگ جن کی سالانہ آمدن پچھلے 3 سال یا 5 سال میں کوئی 50 لاکھ روپے سے زیادہ تھی اور انہوں نے کسی ایک سال میں ریٹرن فائل کیا یا آپ نہیں کر رہے وہ, تو پہلی فیز میں تو ان کو یہ نوٹسز دینے جا رہے ہیں کہ جو آپ کہہ سکتے ہیں ہائی نیٹ ورتھ انڈیویجولز تو نہیں کہہ سکتے, بٹ جو آپ کا ایک ایسا طبقہ جو ٹیکس نیٹ میں ہونا چاہیے اور نہیں ہے, یہ ان کا چیلنج. اگر یہ اس کے اوپر یہ میٹ کر گئے نا یہ والا چیلنج, اگر ٹیکس بیس بڑھا لی. اور پھر دوسری بات یہ کہ صرف گوشوارہ فائل کرنا کافی نہیں ہوتا. اس وقت جتنے بھی گوشوارے FBR کے پاس جمع ہوئے ہیں اس میں تقریباً ہر 10 میں سے 4 ایسے افراد ہیں جنہوں نے اپنی آمدن نیل شو کی ہوئی ہے. انہوں نے صرف گوشوارہ جمع کروایا, کوئی آمدن کلیم نہیں کی. اس کو پکڑنے کے لیے ان کے پاس ایک اچھا آڈٹ کا ونگ ہونا چاہیے کہ ان کے جو ریٹرنز ہیں اس کا آڈٹ کر سکیں اور اس کے بعد ان کو نوٹسز دیں اور ان کو ٹیکس نیٹ میں لے کے. اٹس اے چیلنجنگ جاب. اب ایک پریشر ہے, ایک کمبینیشن آف پریشر ہے, دونوں سائڈ سے, ملٹری سائڈ سے بھی ہے اور سیویلین سائڈ سے بھی ہے. اور اگر ٹیم بھی اگر ڈیلیور کر سکتی ہے اور ابھی تک کر رہی ہے تو آئی ہوپ اگر یہ کر سکے تو دیٹ ول بی گریٹ. بٹ ایک اور ایشو ہے جس کو اگلے پروگرام میں ڈسکس کریں گے نیکسٹ ویک انشاءاللہ, جو FBR کی ریسٹرکچرنگ ہے نا اس میں کچھ ابھی ایک دفعہ پھر کوئی سیریس سیٹ بیکس آ رہے ہیں. چلیں میرے خیال میں یہاں پہ بریک لیتے ہیں اور بریک کے بعد ذرا ریویو کریں گے کہ 2023 میں معاشی اعتبار سے پاکستان نے کیا کھویا کیا پایا, اور بیسڈ آن واٹ ہیپنڈ ان 2023
ہم کیا پریڈکٹ کر سکتے ہیں کہ کیا 2024 میں کوئی امید ہے کہ جو حالات ہیں معاشی اعتبار سے پاکستان کے بہتر ہوں؟ بریک کے بعد اس پہ بات کریں گے. ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام دا ریویو کامران یوسف اور شہباز رانا کے ساتھ. دا ریویو میں ہم پاکستان کی معیشت، خارجہ امور اور نیشنل سیکیورٹی سے جڑے معاملات پر بات کرتے ہیں. 2023 کا دا ریویو کا یہ آخری شو ہے اور آگے چل کر ہم ضرور ڈسکس کریں گے کہ 2023 پاکستان میں معاشی اعتبار سے کیسا رہا اور اس کے ساتھ ساتھ ہم جو خارجہ پالیسی کے اعتبار سے ہم نے کیا کھویا کیا پایا اس کے اوپر بھی بات کریں گے. لیکن آغاز معیشت سے ہی کریں گے. اور کل جیسے ہم نے ذکر کیا تھا کہ جو فائنانس منسٹری کی جو منتھلی اکنامک آؤٹ لک کی رپورٹ ہے اس میں انہوں نے پازیٹیو پکچر کی کہ پاکستان کی معیشت آفٹر سو مینی منتھس جو سٹرگل کر رہی تھی اب لگتا ہے کہ ایک سٹیبلٹی کی طرف جا رہی ہے. جو ٹوئن ڈیفیسٹس ہمارا جو ہمیشہ پرابلم رہا، بجٹ ڈیفیسٹ ہو یا کرنٹ اکاؤنٹ کا خسارہ، وہ اس حد تک آ گیا ہے یا مینج ہو گیا ہے کہ اب ہم اکنامک گروتھ کی طرف جا سکتے ہیں. لیکن شہباز، جو پہلے 5 ماہ کے اس مالی سال کے جو اعداد و شمار آئے ہیں اس میں تو کہانی کچھ اور ہی بتا رہی ہے. جو اخراجات ہیں حکومت کے اور ہمارے اس 5 ماہ کے دوران اس میں 43% انکریز ہوا ہے. ہم اسی پلیٹ فارم کے اوپر ڈسکس کرتے رہے ہیں کہ کیسے جو ترقیاتی بجٹ ہے وہ نہ ہونے کے برابر ہے، استعمال ہو ہی نہیں رہا، لیکن اس کے باوجود 43% انکریز ان ایکسپینڈیچرز ان 5 months. کیا ریزن ہے اس کی؟ دیکھیے، سب سے بڑی وجہ تو اس کی وہی ہے جس کا ہم نے کل بھی ذکر کیا تھا، وہ تھا قرضوں کے اوپر جو سود کی ادائیگی ہے، وہی ایک فیکٹر ہے. جس طرح ایکسٹرنل سیکٹر کے اوپر انہوں نے تقریباً ہر جو نان اسینشیل گڈ ہے اس کی امپورٹ آلموسٹ انہوں نے اس کو بالکل ایسا کر دیا کہ آپ کے لیے امپورٹ کرنا بہت مشکل ہو گیا ہے. یہی صورتحال یہاں پہ آپ کے ڈومیسٹک فرنٹ کے اوپر ہے. 2-3 چیزیں پازیٹیو ہیں اس کے اندر، جس میں خاص طور پر آپ کے جو محصولات ہیں اس میں اچھا خاصا اضافہ ہو رہا ہے اور اگینسٹ دی ایکسپیکٹیشنز ہو رہا ہے. کیونکہ شروع میں جو خیال تھا کہ جتنا جو اہداف رکھے گئے تھے وہ کافی چیلنجنگ اہداف تھے، لیکن ریونیو سائڈ پہ تو چیزیں ٹھیک جا رہی ہیں. ہمارا پرابلم ڈویل ہے، ہمارا ریونیو کا بھی مسئلہ اور ایکسپینڈیچرز کا بھی مسئلہ. بٹ اوور آل جب آپ چیزوں کو دیکھتے ہیں، ایک پکچر کو دیکھتے ہیں، جس طریقے سے منسٹری آف فائنانس نے ایک پکچر پینٹ کی تھی وہ بڑی روزی پکچر تھی، جس میں یہ کہا گیا تھا کہ ہماری دونوں چیزیں اب مینیجیبل لیول پہ آ گئی ہیں اور سکسیسفل، ایک لفظ انہوں نے استعمال کیا رپورٹ کے، سکسیسفل فسکل کنسولیڈیشن ہو چکی ہے، بنیاد رکھ دی گئی اور یہاں سے ہم ترقی کی طرف چل پڑیں گے. تو کل میں نے آپ کو یہی کہا تھا کہ اس کا پھر اس طرح کرتے ہیں کہ ڈیٹیل انالیسز کر لیتے ہیں پروگرام کے اندر اور دیکھ لیتے ہیں کہ کون سا نمبر کس طرف جا رہا ہے اور کیا واقعی یہ جو ترقی ہے اس وقت یہ کلیم کی جا رہی ہے فسکل کنسولیڈیشن اور یہ ساری چیزیں پائیدار ہے یا نہیں. تو اگر اس کو سامنے رکھیں گے تو ساری جو پکچر ہے وہ کامران سامنے آ جاتی ہے. اس میں ناظرین جو اس کی رپورٹ تھی وزارت خزانہ کی منتھلی آؤٹ لک، یہ اگر 4 ماہ کے نمبرز کی بیس پہ دیکھا جائے تو وہ ان کا جو کلیم تھا وہ ٹھیک تھا. لیکن اب جب آپ نمبرز کو اندر جا کے دیکھتے ہیں کہ ان کے پیچھے کیا چھپا ہوا اور کیوں اچھے نمبرز آ رہے تھے، تو پتہ یہ چلتا ہے کہ جو 4 ماہ میں ایک اچھی فسکل پرفارمنس آ رہی تھی اس کی وجہ یہ تھی کہ اسٹیٹ بینک آف پاکستان نے کوئی 970 ارب روپے کا ان کو جو ایک بلٹ پیمنٹ کی تھی، ایک منافع جو تھا حکومت کا، وفاقی حکومت کا اسٹیٹ بینک کے پروفٹ میں وہ ان کو ملا، جس کی وجہ سے اوورال نمبرز کافی پازیٹیو ہو گئے تھے. لیکن جب یہی ٹرینڈ اب نومبر میں لے کر چلتے ہیں تو تمام چیزیں ایک مہینے کے اندر اندر ریورس ہو جاتی ہیں. اوورال جو اخراجات تھے وفاقی حکومت کے اس میں 43% اضافہ ہوا ہے اور یہ اچھا خاصا انکریز ہے. کچھ 4831 ارب روپیہ خرچ کیا ہے وفاقی حکومت نے 5 ماہ میں. اگر اس کو آپ اوورال کانٹیکس میں دیکھیں، یہ جو 4831 ارب خرچ ہوا ہے اس میں 87% جو ہے یا 2911 ارب روپیہ صرف قرضوں کے اوپر سود کی ادائیگی میں خرچ ہوا ہے. تو انہوں نے ایک جو ہر چیز وفاقی حکومت نے، وزارت خزانہ نے روکی ہوئی تھی کہ اگر ہم روک لیں گے تو ہمارے نمبرز ٹھیک ہو جائیں گے، وہ 1 مہینے میں ایسے ریورس ہوئی. جو ون آف جو پیمنٹ تھی اسٹیٹ بینک کی اس کا جو امپیکٹ ہے وہ اب گریجولی نیوٹرلائز ہونا شروع ہو جائے گا آگے جا کے، کیونکہ اخراجات اب آئیں گے، بک ہوں گے. کامران، یہ جو ٹرینڈ ہوتا ہے نا، جو پہلے 3 4 5 ماہ ہوتے ہیں اس میں جو وزارت خزانہ ہوتی ہے اس کی کوشش ہوتی ہے
کہ وہ چیزوں کو روک کے رکھے, پھر سڈنلی آہستہ آہستہ اس کو ریلیز کرنا شروع کرتے ہیں, اور جو مارچ اپریل کا پیریڈ آتا ہے مالی سال میں تو اس میں پھر آپ کو ایک بوم نظر آتا ہے. بٹ یہاں پہ جو اب انٹرسٹ پیمنٹس ہیں وہ ایسے سڈنلی بڑھ رہی ہیں کہ ایک مہینے میں اگر 500 سے 600 ارب روپیہ صرف قرضوں کے اوپر سود کی ادائیگی جا رہے ہو تو آپ کا بجٹ آؤٹ آف کنٹرول ہو جاتا ہے. یہاں پہ ہی میرا آپ سے سوال تھا, دیکھیں اگر تو شاخرچیوں پہ یا اس طرح کے اخراجات ہوں کہ گورنمنٹ اپنے اوپر لگا رہی ہو پھر تو سمجھ آتی ہے. اب خود آپ نے کہا کہ 4830 ارب روپے 31 ارب روپے 5 ماہ میں خرچ ہوئے ہیں, اس میں سے 2911 ارب روپے صرف سود کی ادائیگی ہم نے کی ہے. اب کوئی بھی گورنمنٹ ہو, جو قرضوں کا بوجھ ہے وہ ہمارے سامنے ہے, ہم پرانے قرضے اتارنے کے لیے نئے قرضے لیتے ہیں, تو کیا گورنمنٹ کے پاس کوئی راکٹ سائنس ہے, کوئی آپشن ہے؟ کیونکہ یہ تو سود آپ نے ادا کرنا ہی کرنا ہے, جیسے قرضوں کا بوجھ آپ پہ بڑھتا جا رہا ہے, اور پھر اس وقت جو شرح سود ہے کتنا ہے, 22% ہے, تو آپشن تو نہیں ہے. گورنمنٹ بارو کر رہی ہے 23% کے آس پاس. میرا سوال یہ کہ کیا گورنمنٹ کے پاس کوئی آپشن ہے اس کو اوائڈ کر سکے, کیسے؟ بالکل ہے. میں 2-3 چیزوں کو ایڈوکیٹ کر رہا ہوں بڑے عرصہ سے. ایک تو یہ کہ یہ جو ٹائٹ مانیٹری پالیسی ہے ان کی, جس میں انہوں نے شرح سود 22% رکھی ہوئی کہ ہم مہنگائی کم کر لیں گے, یہ بری طرح یہ پالیسی ناکام ہو چکی ہے. یہ بات حکومت کو بھی پتا ہے, لیکن آئی ایم ایف کے پروگرام کے اندر ہے. اب آئی ایم ایف کی جو ہے وہ ان کے ایک ٹیسٹ, ان کا بیبی کی طرح ان کا ہوتا ہے جی کہ یہ ہماری ایک ماڈل اکنامک, اس کے اوپر آپ نے چلنا ہے. میں فائنینشیل ٹائمز میں خبر پڑھ رہا تھا پچھلے دنوں, بلکہ وہ میں نے کسی دوست سے شیئر بھی کی اسٹیٹ بینک میں, کہ جو یورپ اور ویسٹ ہے اس کی جو فور کاسٹنگ تھی مہنگائی کی شرح کی وہ بری طرح ان کی ناکام ہوئی. تو اس چیز سے انہوں نے سبق سیکھا اور انہوں نے کہا جی کہ بجائے جو ٹریڈیشنل ہمارے ماڈلز ہیں اکنامک ماڈل, اس کی بیس پہ ہم فور کاسٹنگ کریں مہنگائی کی, ہم اب آؤٹ آف دا باکس جائیں گے اور اس کو نئے طریقے سے دیکھیں گے تاکہ آئندہ ہمیں اس طرح کے شاکس نہ لگے اور ہمیں پتا ہو کہ مہنگائی کس طرف جا رہی ہے. یہاں پاکستان میں سراسر جھوٹ بولا جاتا ہے, جان بوجھ کر چیزوں کو چھپایا جاتا ہے. پچھلے کئی سال سے اور خاص طور پر 2022 سے جب سے اسٹیٹ بینک کو ایک اٹانومی ملی ہے, جان بوجھ کر جو مہنگائی کے نمبرز اور اخراجات کے نمبر ان کو یہ انڈرسٹیٹ کرتے ہیں. اب ان کا جو اس سال کا بھی جو آفیشیل ٹارگٹ ہے مہنگائی کا وہ 21% ہے, اچیو نہیں ہونے جا رہا ہے, سب کو پتا ہے. اسٹیٹ بینک کا بھی جو فور کاسٹنگ ہے 20 سے 22% کہہ رہے ہیں, ایونچولی ان کی ساری فور کاسٹنگ ان کی غلط ثابت ہوتی ہے. پرابلم وہاں پہ ہوتا ہے جب ان کے جو نمبرز ہوتے ہیں, ان کے جو اہداف ہوتے ہیں, وہ جب یہ حاصل نہیں کر پاتے تو اس کے اوپر کوئی اکاؤنٹیبلٹی نہیں ہے. اب آپ نے 22% شرح سود کر دی, پالیسی ریٹ ہے 23-23% پہ وفاقی حکومت کو قرضہ مل رہا ہے. عام شخص نے قرضہ لینا ہو اس کو 25-26% پہ ملتا ہے. جو بینکوں کی جو فائنینسنگ ہوتی تھی گاڑیوں کے لیے وہ ویسے ہی انہوں نے باقی چیزوں کے لیے ڈسکنٹینیو کر دی ہے. تو ہر چیز آپ نے بالکل ایک سٹینڈ سٹل کے اوپر لے آئے. انٹرسٹ پرابلم تو آئی ایم ایف ہے نا. آئی ایم ایف مجھے یہ بتائیں, آپ جو ماڈل کی بات کر رہے ہیں کہ بالکل بات ٹھیک ہے کہ آپ انٹرسٹ ریٹ اس لیے انکریز کرتے ہیں مہنگائی کو کنٹرول کرنے کے لیے, لیکن پاکستان کے وہ کہتے ہیں کہ جو گراؤنڈ ریالٹیز ہیں صرف انٹرسٹ ریٹ بڑھانے سے اگر مہنگائی کم ہوتی تو ابھی تک کم ہو جانی چاہیے تھی. لیکن پرابلم یہ ہے کہ کیا اگر ہم ایک کوئی نیا ماڈل لے کے آتے بھی ہیں, کیا آئی ایم ایف ہماری بات ماننے کے لیے تیار ہے؟ شاید آئی ایم ایف تو ابھی بھی سمجھتا ہے کہ جو 22% شرح سود ہے شاید یہ کم ہے, کیونکہ جو مہنگائی کی شرح ہمیں اور بڑھانا چاہیے. مہنگائی کس وجہ سے ہو, ان کے پہلے تو بات ایک شرح سود 2 وجوہات کی وجہ سے انہوں نے ہائی رکھی ہوئی. نمبر 1 کہ انہوں نے مہنگائی کنٹرول کرنی ہے, وہ بری طرح ناکام ہو گئے. 29% آپ کا انفلیشن ریٹ ہے, نومبر کا بھی دسمبر کا بھی نمبر آئے گا تو اسی رینج میں ہوگا 28 کے آس پاس. اچھا, اب دوسرا ان کا کیوں ہائی یہ انٹرسٹ ریٹ رکھتے ہیں کہ باہر سے چونکہ آپ کے ڈپازٹ ریٹ زیادہ ہو جاتے ہیں تو فورن کنٹری سے آپ کو پیسہ آتا ہے, ڈالرز آتے ہیں, لوگ انویسٹ کرتے ہیں سیونگ اکاؤنٹس میں اور آپ کو ڈالرز مل جاتے ہیں. نہ تو یہاں سے ڈالر والا ان کا وہ مقصد حاصل ہو رہا ہے, نہ ہی ان کا دوسرا مقصد حاصل ہو رہا ہے. مہنگائی ہو رہی ہے حکومت کی اپنی پالیسیز کی وجہ سے یا ایکسچینج ریٹ کی وجہ سے. ایکسچینج ریٹ کو انہوں نے اسٹیبل کر لیا جیسے بھی کر لیا فار دا ٹائمنگ. کیا حکومت نے قرضہ لینا چھوڑ دیا؟ یہ سب سے بڑا سوال ہے. یہ 3 نمبر ذرا آپ دیکھیے گا, آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ چیزیں کس طرف جا رہی ہیں اور یہ کتنی غلط پالیسی ہے 22% شرح سود کی, جس کی وجہ سے جتنا بھی خرچہ ہوا 5 ماہ میں اس کا 87% صرف قرضوں کے اوپر سود کی ادائیگی کے اوپر. اب اس کا رزلٹ کیا نکلا؟ جو وفاقی حکومت کا بجٹ کا خسارہ تھا 4 ماہ میں تو بڑا اچھا لگ رہا تھا, انہوں نے انڈر کنٹرول رکھا تھا 900 ارب روپیہ, وہ 5 ماہ میں بڑھ کے تقریباً 1500 ارب روپے کا بجٹ کا خسارہ ہو گیا. یہ خسارہ پورا کیسے کیا گیا؟ یہاں سے سارے جو چیز آپ کو پتہ چل جاتی. وفاقی حکومت پہ تو کوئی اثر پڑ ہی نہیں رہا. 1500 ارب کا جو ان کا بجٹ کا خسارہ ہوا اس میں کوئی انہوں نے 1180 ارب روپیہ خالصتاً بینک سے قرضہ لیا
اور قرضہ لے کے انہوں نے اپنا جو خسارہ تھا وہ پورا کیا. باقی انہوں نے تقریباً 300 ارب روپیہ جو ہے فورن نیشن سے انہوں نے ادھار لیا اور بجٹ فائنینسنگ کی. مور امپورٹنٹلی نیٹ تو انہوں نے 1180 ارب روپیہ لیا, جو ٹوٹل حکومت نے, وفاقی حکومت نے جو بینکوں سے قرضہ لیا 5 ماہ میں, وہ کوئی تقریباً 2300 ارب روپیہ تھا. یہ جو اضافی رقم تھی انہوں نے جو نان بینکنگ سے قرضے لیے تھے اس کو انہوں نے ریٹائر کیا. حکومت تو دڑا دڑ بھارو کیے جا رہی ہے, کچھ چھوڑ نہیں رہی. تو پھر یہ ہائی انٹرسٹ ریٹ کا مقصد کیا ہے؟ کیا انہوں نے اپنے تمام اخراجات باقی چھوڑ دیے ہیں؟ کیا باقی ان کو جو کام کرنے وہ نہیں کر پا رہے؟ اس کے آپ ایسے دیکھ لیں, جو ڈیفنس ہے, کیا آپ نے ڈیفنس کے اوپر خرچہ نہیں کرنا؟ کیا آپ نے تنخواہیں نہیں دینی؟ کیا آپ نے باقی معاملات ملک کے نہیں چلانے؟ یا صرف آپ کی ایک IMF کی غلط پالیسی ہے, کچھ ان کے اپنے بھی ویوز ہیں اسٹیٹ بینک کے اس کے اوپر, اسی کو آگے لے کر چلنا اور ملک کامران اب آپ فسکلی بالکل انسسٹینیبل ہو چکی ہو. مطلب جو ملک اپنی آمدن کا 87% یا اپنے اخراجات کا 87% صرف سود ادا کر رہا ہے, باقی نہیں, وہ دفاع پہ کیا خرچ کرے گا؟ وہ ڈیولپمنٹ کے اوپر کیا خرچ کرے گا؟ کمپیئر ٹو کوئی 2911 ارب جو انہوں نے سود ادا کیا ہے, آپ کا جو ترقیاتی خرچہ تھا وہ صرف 120 ارب روپیہ ہوا ہے 5 ماہ میں. کل ہم بات کرتے تھے 76 ارب کی, وہ 4 ماہ میں تھا, وہ 120 ارب آپ کر سکے ہیں. باقی جو چیزیں آپ نے بالکل اسکویز کی, جس کو آپ کو ایک ٹائم پہ چھوڑنا پڑے گا. کب تک آپ پیمنٹس کو ڈیفر کرتے رہیں گے؟ تو یہ سولوشن نہیں ہے. انفارچونیٹلی جو سب سے بڑا پرابلم ہے, ہم عام انتخابات کی طرف بھی جا رہے ہیں, جو سیاسی جماعتیں ہیں ان کے پاس بھی کوئی حل نظر نہیں آتا, کوئی کلیئر کٹ روڈ میپ نہیں ہے. اگر یہ حقائق ان کے سامنے رکھیں اور ان سے سوال کریں کہ کیا ان تمام مسئلوں کا حل ہے, تو انفارچونیٹلی کسی جماعت کے پاس بھی کوئی روڈ میپ اس وقت نظر نہیں آتا کہ یہ جو بنیادی معاشی مسائل ہیں ان کو کیسے ٹھیک کرنا ہے. یہاں پہ بریک لیں گے, اور بریک کے بعد ایک اچھی خبر ضرور ہے, اور وہ ہے FBR کے حوالے سے کہ انہوں نے کیسے پہلے 6 ماہ میں اپنے ہدف سے زیادہ ٹیکس کلیکٹ کیا, اور یہ کیسے ممکن ہوا, اور اس سے پاکستان کو جو اگلی IMF سے قسط لینی ہے یا آخری قسط لینی ہے اس کے لیے یہ کیسے مددگار ثابت ہو سکتی ہے. یہ ڈیولپمنٹ بریک کے بعد اس پہ بات کریں. بریک کے بعد ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. 2023 جیسے آج ہمارا آخری پروگرام ہے اور 2023 اب ختم ہونے کو ہے, تو اس میں امپورٹنٹلی معاشی اعتبار سے اگر آپ دیکھیں تو یقینی طور پر یہ ایک بہت چیلنجنگ سال 2023 پاکستان کے لیے رہا. اور شہباز میرے لیے تو آئی تھنک سب سے امپورٹنٹ, ویسے تو بہت سی خبریں آن اینڈ آف چلتی رہیں, لیکن ایک ٹائم کے اوپر یہ شاید لگ رہا تھا کہ پاکستان کہیں دیوالیہ نہ ہو جائے, ڈیفالٹ نہ کر جائے, جب آپ کی IMF کے ساتھ جو مذاکرات ہیں وہ بھی ڈیڈ لاک کا شکار تھے, آپ کے جو فورن ریزروز ہیں وہ ڈینجرسلی بڑے لو ہو گئے تھے. بٹ تھینکس ٹو آئی تھنک ونس اگین چائنا, جنہوں نے ٹائملی جو قرضے رول اوور کیے, جس کی وجہ سے ہم وہ اس مشکل صورتحال سے نکل آئے اور دیوالیہ نہیں ہوئے. تو آپ کے خیال میں ڈو یو تھنک دیٹ واز دی ہائی لائٹ آف 2023 جب ہم بالکل آن دا ورج آف ڈیفالٹ تھے؟ دیکھیں 3-4 بڑی ہائی لائٹس ہیں 2023 کی آن دا اکنامک فرنٹ. نمبر 1, ایک پیس ٹائم کے اندر پہلی دفعہ آپ کو خدشہ پیدا ہوا کہ آپ دیوالیہ ہونے جا رہے ہیں, اور بڑا ایک سیریس تھریٹ تھا. اور آپ نے بالکل ٹھیک کہا کہ جو چائنا کا فیکٹر تھا, چائنا نے پری میچورلی ہمیں جو قرضے تھے اس کو انہوں نے سیٹل کیا, ہمیں ری لینڈ کیا, اور ریزروز ہمارے جو $3 ارب تک گر گئے تھے ایک پوائنٹ کے اوپر, اس کو انہوں نے سسٹین اس لیول پہ کرایا, پھر وہاں سے وہ گریجولی انکریز ہوئے, آج کوئی $7.5 ارب کے. دوسری ہائی لائٹ یہ تھی کہ جو مہنگائی تھی, اب مہنگائی پاکستان کی تاریخ میں پہلی دفعہ ہائیسٹ ایور لیول جو اس کا تھا, جو CPI بیس انفلیشن ہے وہ 38% وہ گیا. جب سے ریکارڈ ہونا شروع ہوئی ہے مہنگائی تو یہ سب سے بڑا ہائیسٹ ایور, سب سے ہائیسٹ ہے جو. اور تیسرا ہائی لائٹ یہ تھا کہ اوور آل جو آپ کی اکنامک مینجمنٹ کے ایشوز تھے اس کا جو سولوشن نکالا گیا وہ اسپیشل انویسٹمنٹ فیسیلیٹیشن کونسل کا قیام عمل میں لایا گیا, جہاں پہ ملٹری اور سیولین کو ایک ہی ٹیبل پہ بٹھایا گیا, اور جوائنٹ اب مینجمنٹ ہے وہ اکانومی کی اس وقت ہو رہی ہے, اچھی ہو رہی ہے, بری ہو رہی ہے, وہ بات کی بات ہے. بٹ دیز ور the 3 میجر آپ کے جو پوائنٹس تھے, ٹرننگ پوائنٹس آپ کی اکانومی کے اندر. باقی جو چیزیں ہو رہی تھیں وہ وہی تھی جو اسٹرکچرل آپ کے ایشوز تھے آپ کی اکانومی کے, وہ چلتے رہے. لیکن کامران اس کے اندر امپورٹنٹ پوائنٹ یہ ہے کہ آخر ہم ڈیفالٹ ہونے کے قریب کیوں پہنچے؟ کیا وہ چیز ہم اوائڈ کر سکتے, ایون کہ وہ سچویشن بھی اوائڈ کر سکتے تھے؟ کیا آپ اتنے قریب چلے گئے؟ میرا خیال وہ اوائڈیبل تھا. PMLN کے اپنی جو اندر کی پالیٹکس تھی اس کی وجہ سے IMF کا جو پروگرام تھا پچھلے والا وہ ناکام ہوا.
اس میں کوئی کنڈیشنلٹیز کا کوئی اتنا بڑا ایشو نہیں تھا. کچھ مجھے لگا کہ جو اس وقت وزارت خزانہ کا رول تھا وہ اتنا کوئی کنسٹرکٹیو نہیں تھا آئی ایم ایف کے پروگرام کے حوالے سے. اور پھر دین پرائم منسٹر شہباز شریف وہ ایکٹیو ہوئے, انہوں نے آئی ایم ایف کی مینیجنگ ڈائریکٹر سے بات کی, ان کی جو پیرس میں جو ان کی ملاقاتیں ہوئیں, فارمل میٹنگ, پھر ان کی سائڈ لائنز میٹنگز ہوئیں, اور چیزیں کی بڑی فاسٹ پیس کے اوپر آپ کا ایک نیا پروگرام سائن ہو جاتا ہے. اگر آپ 3 ہفتے میں ایک نیا پروگرام نیگوشیٹ کر کے اس کا اپروول لے لیتے ہو آئی ایم ایف کے بورڈ سے, تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جو فروری سے آپ کا جو پچھلا ریویو تھا اگر وہ انکمپلیٹ رہا ہے تو اس میں کچھ ایسے فیکٹرز تھے جو نہیں ہونے چاہیے تھے. اب گوئنگ فارورڈ اب دیکھیں یہ تو سال ایسے ہی ہے, کوئی اکنامک فرنٹ کے اوپر اٹ واز اے لاسٹ ایئر, مطلب اس میں کوئی ہم نہیں اچیو کر سکے. ابھی بھی ہم آکسیجن کے اوپر ہیں. حکومت کو 3-4 بڑے کام کرنے پڑیں گے. سب سے پہلے جس چیز کی ضرورت ہے اب وہ آپ کی پولیٹیکل سٹیبلٹی اینڈ اکنامک سٹیبلٹی ہے. اور اکنامک سٹیبلٹی آپ کی تب تک نہیں آئے گی جب تک آپ کی پولیٹیکل سٹیبلٹی نہیں آتی. اور 8 فروری کے جو انتخابات ہیں وہ نہایت ہی اہم ہے پاکستان کی اکنامک سروائیول کے لیے اور اکنامک سٹیبلٹی کے لیے. ہوپفلی یہ الیکشن فری اینڈ فیئر ہونے چاہیے, اور اگر یہ فری اینڈ فیئر ہو جاتے ہیں اور کسی بھی جماعت کی طرف سے دھرنا دے کے جو نئی حکومت بنتی ہے اس کو ڈی سٹیبلائز کرنے کی کوشش نہیں کی جاتی, تو پھر آپ ایک ارلی آئی ایم ایف کا پروگرام سائن کر لیں گے. اور ارلی اور اسموتھلی اگر آپ نے آئی ایم ایف کا پروگرام سائن کر لیا وچ ول بی اے ویری پینفل پروگرام, تو پھر آپ ایک ایسے راستے کی طرف چل پڑیں گے جہاں سے آپ 2 سے 3 سال میں آپ کہہ سکیں گے ہاں اب پاکستان جو ہے وہ اپنی جو چیزیں ہیں وہ مٹیریلائز کر پایا ہے. ایس آئی ایف سی کی ابھی تک کوئی ٹرانزیکشن مٹیریلائز نہیں ہوئی. ہوپفلی 2024 میں کچھ آپ کے ٹرانزیکشن جو ہیں جو میمورینڈم آف انڈرسٹینڈنگ سائن ہوئے ہیں کویت کے ساتھ, متحدہ عرب امارات کے ساتھ, اس میں سے کوئی چیز ایک جو آپ کا ایک ٹینجیبل ایگریمنٹ میں کنورٹ ہو جائے, اگر کوئی ڈیولپمنٹ ہو جاتی ہے ریکارڈ ڈیک کے اوپر جس کا لوگ انتظار کر رہے ہیں. سعودی عرب کے اوپر ابھی تک اتنا کوئی وہ جو آئل ریفائنری والے اتنی کوئی فاسٹ ٹریک چیزیں نہیں ہو رہی, کچھ اور چیزیں ہو جاتی ہیں. تو اگر وہ آپ کو وہاں سے کوئی فورن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ آ جاتی ہے تو دیٹ ول بی اے گڈ اسٹارٹ. لیکن ایک چیز کامران, جو ایکویٹی ہے نا ٹیکسیشن سسٹم میں, اس کے لیے ٹیکس لاز کے اندر جتنے بھی اس وقت ٹیکسوں کی چھوٹ دی گئی ہوئی ہے جس میں پاکستان کے سارے پاورفل لوگ ہیں ان کو ختم کرنے کی ضرورت ہے. ایک پازیٹیو سٹارٹ لیں اور ہر شخص کو جو کہتے ہیں نا قربانی دینی, صرف سیلڈ کلاس نہیں, صرف اربن آپ کا جو ہے سٹیزن وہ نہیں, تمام سیگمنٹس آف دا سوسائٹی ان کو واقعی اپنے کنٹریبیوشن دینا پڑے گا. اور جو سیکنڈ کاؤز بنے ہوئے نا سوسائٹی کے اندر ان کو ختم کرنا پڑے گا. آئی تھنک جو سب سے امپورٹنٹ چیز ہے, اگین الیکشنز ہو رہے ہیں تو اس میں کسی بھی ملک کی جو ترقی ہے اس کا انحصار جو ہے وہ اس کی پالیسی میں کتنا تسلسل ہے. اور تسلسل تب آتا ہے جب آپ کے ملک میں سیاسی استحکام ہو, اور اگر انتخابات ہوتے ہیں صاف اینڈ شفاف ہوں اور اس کے نتیجے میں ایک جو گورنمنٹ آتی ہے, آئی تھنک دس از ویری امپورٹنٹ. اگر آپ کو یاد ہوگا کہ ہمارا, مجھے ابھی یاد آ گیا, جب دی ریویو کا انوگرل شو ہم نے کیا تھا تو اس وقت حفیظ شیخ صاحب فائنانس منسٹر تھے, انہوں نے ایک بڑی زبردست اس وقت بات کی تھی. انہوں نے کہا جہاں اور وجوہات گنوائی تھیں کہ پاکستان معاشی اعتبار سے اپنا ٹرو پوٹینشیل کیوں نہیں ریئلائز کر سکا, ایک بات انہوں نے کی تھی کہ اس ملک میں جو منتخب وزرائے اعظم ہیں ان کو اپنی مدت جو ہے وہ پوری کرنے نہیں جاتی. تو مطلب یہ ہے کہ جب آپ ایک جو الیکٹڈ گورنمنٹ ہے اپنا ٹرم پوری نہیں کرتی تو ظاہر ہے کہ پھر اس کے اندر بریک آ جاتا ہے. جو بھی اس کی رائٹ اور رانگ پالیسیز ہیں 5 سال کے بعد آپ لوگوں کو موقع دیں, وہ جج کریں. تو آئی تھنک اٹ از امپورٹنٹ, لیٹس فار اے وائل جو بھی گورنمنٹ آتی ہے گیو دیم دا 5 years, جو بھی ان کی پالیسیز ہیں, جو بھی اگر برے ہیں ان کو ووٹ آؤٹ کیا جائے, ان کو روٹ آؤٹ نہ کیا جائے, اور موقع دیں کہ یہ لیں 5 سال آپ کے, اور دنیا کو بھی یہ پیغام جائے کہ یہ گورنمنٹ جو ہے جس کے ساتھ آج ہم ڈیل کر رہے ہیں وہ ہمارے دوست ممالک ہوں, باقی دنیا کے ممالک ہوں, ان کو پتا ہو کہ یہ 5 سال تک رہ رہے ہیں تو ان کے ساتھ پھر ڈیلنگ ان کی بالکل مختلف ہوگی. لیکن اگر ان کو یہ پتا ہو کہ آج جس کے ساتھ ہم ڈیل کر رہے ہیں ہو سکتا ہے یہ کل رہے ہی نہیں. پی آئی کی پرائیویٹائزیشن کے لیے جتنا پش کیا گیا کیئر ٹیکرز کی طرف سے, اور ان کا جو اس وقت کہا جاتا ہے جو کیبنٹ میں موسٹ افیکٹو منسٹر ہیں وہ فواد حسن ہے. اگر موسٹ افیکٹو منسٹر بھی آپ کا پرائیویٹائزیشن پی آئی کے قریب نہیں لے کے جا سکا, اس کو چیلنج سامنا ہے. اس کے اندر باقی ساری فیکٹرز کی وجہ سے ایک یہ بھی تھا کہ یہ انٹرم گورنمنٹ ہے, ان کا مینڈیٹ ہے نہیں ہے, الیکشن کمیشن آف پاکستان کی بھی اس کے آبزرویشنز ہیں. ایک آپ کو الیکٹڈ سیٹ اپ چاہیے, الیکٹڈ اور لانگ ٹرم کے لیے چاہیے, اور سسٹینیبلٹی آف دی پالیسیز چاہیے. تو انشاءاللہ چیزیں ہو جائیں گی. یہاں پہ بریک لیتے ہیں اور بریک کے بعد تھوڑا ذکر کریں گے کہ 2023 فارن پالیسی کے اعتبار سے کیسا رہا اور 2024 میں ہم کیا ایکسپیکٹ کر رہے ہیں. بریک کے بعد اس پہ بات کرتے ہیں.
بعد ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. 2023 میں فورن پالیسی کے اعتبار سے پاکستان نے کیا کھویا کیا پایا, اس کے حوالے سے ایک بڑا مشہور ایڈیج ہے. وہ کہتے ہیں کہ فورن پالیسی بگنز ایٹ ہوم. ہے تو فورن پالیسی لیکن کسی بھی ملک کی جو خارجہ پالیسی ہے وہ ریفلیکشن ہوتی ہے اس کی ڈومیسٹک پالیسی. اور اگر آپ ڈومیسٹک آپ کی پالیسی, اگر آپ کے ملک کے اندر سیاسی عدم استحکام ہو, آپ معاشی اعتبار سے سٹیبل نہ ہو, تو پھر آپ کی جو خارجہ پالیسی ہے وہ بھی مضبوط نہیں ہو سکتی. 2023 کی اگر آپ بات کریں تو ویسے تو بہت سی ایسی ہائی لائٹس ہیں, بٹ آئی تھنک دا موسٹ سگنیفیکنٹ ہائی لائٹ جو امیجیٹ اگر آپ بات کرتے ہیں فورن پالیسی کی, تو وہ تو آپ کا امیجیٹ نیبرہڈ ہے, کہ یعنی کہ پڑوسیوں کے ساتھ ہمارے کیسے تعلقات ہیں, کیا اس میں بہتری آئی. خاص کر کے جو ریجنل کنیکٹیوٹی کی بات کرتے ہیں, اس میں جو سب سے بڑا ٹیک اوے ہے وہ آف کورس ہمارے جو ریلیشن شپ ہیں ود افغانستان, وہ ایک آئی تھنک 2023 میں ایک بہت بڑا سیٹ بیک ہے پاکستان کے لیے. کیونکہ پاکستان کا یہ خیال نہیں تھا کہ جب افغان طالبان دوبارہ اقتدار میں آئے تھے اگست 2021 میں کہ یہ والی صورتحال ہوگی, کیونکہ پاکستان کا یہی خیال تھا کہ افغانستان سٹیبل ہوگا, اور اس سٹیبلٹی کے نتیجے میں جو کئی عرصے سے کئی ایسے منصوبے بیکاز آف انسٹیبلٹی ان افغانستان وہ رکے ہوئے ہیں, ان پر عمل درآمد ہو سکے گا. تو آئی تھنک جو سب سے امپورٹنٹ آئی تھنک شہباز جو آئی تھنک اوور شیڈو کیا باقی تمام چیزوں کو, وہ یہی جو افغانستان کے ساتھ جو ہمارے تعلقات, اور حالانکہ جب سال کا آغاز ہوا 2023 کا, سٹل ایک ایکسپیکٹیشن تھی, سٹل وی ور پشنگ کہ یہ ٹی ٹی پی کا کوئی حل نکل آئے, لیکن ہر گزرتے دن کے ساتھ, اور جب ہم اب اس سال کے آخر تک پہنچ گئے ہیں, تو اگر 2023 کے آغاز میں حالات برے تھے, تو آج جو بدترین ہے اگر آپ بات کریں پاکستان اور افغان طالبان حکومت کے درمیان تعلقات کی, تو آئی تھنک میرے حساب سے سب سے بڑا ایک جو سیٹ بیک ہے پاکستان کے لیے اور پاکستانی پالیسی میکرز کے لیے, کہ جو سمجھتے تھے کہ ہم شاید کوئی اچیو کر پائیں گے اگر تعلقات ہمارے بہتر ہوتے ہیں, تو آئی تھنک وہ نہیں کر پائے, اور اس کا آئی تھنک امپیکٹ ہمیں اگلے سال بھی نظر آئے گا. دیکھیں نا, جو آپ کا اس میں کی پوائنٹ تھا آپ کی افغان پالیسی میں, وہ جو پچھلی ملٹری لیڈرشپ تھی ان کی پالیسی اور تھی ویزا ویز افغانستان, اور نئی جو ملٹری لیڈرشپ ہے ان کی پالیسی اور اس میں ایک جو فیکٹر ہے ابھی آپ کے تعلقات کی خرابی کا, غالباً آپ ہی نے ذکر کیا تھا کسی پروگرام میں, کہ جو پچھلی لیڈرشپ نے کمٹمنٹس دی تھیں ٹو افغانستان, وہ شاید اس کی اونرشپ ہائیسٹ لیول پہ پاکستان میں نہیں تھی, اور جو کمٹمنٹس دی گئیں افغانستان نے تو اس کو لیا کہ یہ پاکستان کی طرف سے کمٹمنٹ تھا, شاید وہ کچھ انڈیویجول لیول پہ بھی تھی, ایک تو وہ آپ کا بڑا کریٹیکل رول رہا. اب آپ کے تعلقات چونکہ افغانستان کے ساتھ خراب ہیں, اور ٹی ٹی پی کا جو مسئلہ ایک دفعہ پھر سر اٹھا چکا ہے, اور غالباً جو ٹیررسٹ اٹیکس ہوئے ہیں پاکستان میں اس سال, اس میں بھی شاید 2/3 اس میں اضافہ ہوا ہے. تو ایک رانگ پالیسی کی وجہ سے آپ کو اس کی جو امپیکٹ ہے اس کو آپ کو بڑا واسٹ اور ہر سائڈ کے اوپر ایک نظر آ رہا ہے, اور اس کا آپ کو پتہ ہے کہ ایک مشکل جو معاشی آپ کی صورتحال ہے, اور اس کے اندر اگر آپ یہ سیکیورٹی والا ایلیمنٹ بھی شامل کر دیں تو چیزیں بہت زیادہ کمپلیکیٹ ہو جاتی ہیں. ہم جیسے آپ نے بریک سے پہلے SIFC کا ذکر کیا, اس میں ایون کہ جو چین کی جو سرمایہ کاری ہے, چین کے بھی جو پروجیکٹس ہیں وہ نشانہ رہے ہیں دہشت گردوں, ابھی بھی ان کو خطرہ ہے. تو اگر ہم ایک سیکیور انوائرمنٹ پرووائڈ نہیں کر سکیں گے, تو آئی ایم شیور کہ جو فورن انویسٹر ہے وہ کئی دفعہ سوچے گا کہ پاکستان میں سرمایہ کاری کرنی ہے یا نہیں کرنی. تو ایک تو یہ چیلنج ہے. دوسرا آئی تھنک جو نیبرہڈ کی اگر آپ بات کرتے ہیں, تو بھارت کے ساتھ اگر آپ بات کریں تو پاکستان ایک سٹیٹس کو رہا ہے. یہ تو خود دفتر خارجہ نے بھی کہا کہ, اور اس کا الزام وہ بھارت کے اوپر عائد کرتے ہیں کہ کوئی سگنیفیکنٹ یا کچھ بھی پیش رفت نہیں ہوئی, کیونکہ بھارت جو ہے پاکستان کے ساتھ انگیج نہیں کرنا چاہتا. ایک ڈیولپمنٹ اس میں ضرور ہوئی کشمیر کے حوالے سے. اسی سال ہم نے دیکھا کہ بھارتی سپریم کورٹ نے سٹیمپ کر دیا بھارتی حکومت کا 5 اگست 2019 کا فیصلہ کہ کشمیر کی جو خصوصی حیثیت انہوں نے ختم کی تھی وہ ان کا درست فیصلہ تھا. مینز کہ پاکستان کے لیے جو سچویشن ہے یا آگے جو انگیجمنٹ کی اگر پاسبلٹیز ہیں ان کو مزید مشکل بنا دی ہے. دی اونلی ہوپ از, لوگ ابھی بھی کہتے ہیں کیونکہ پاکستان میں بھی انتخابات ہونے ہیں 2024 میں, بھارت میں بھی انتخابات ہونے ہیں, اور ایک امکان یہ ظاہر کیا جاتا ہے کہ آفٹر دی الیکشنز ان بوتھ کنٹریز دیر میں بی اے پاسبلٹی کہ ہو سکتا ہے کہ کچھ انگیجمنٹ ہو سکتی ہے دونوں ملکوں کے درمیان. بٹ گیون کہ بھارت کے اندر جو اس وقت موڈ ہے, لگتا نہیں ہے کہ کوئی سیریس انگیجمنٹ ہو پائے گی اس طرح سے. اور تیسرا جو ہمارا فرنٹ ہے وہ چائنا کے ساتھ ہے. چائنا کے اوپر بھی میرے خیال کو بہت میجر کوئی بریک تھرو ہوا ہے ریلیشنز میں. اچھے تعلقات ہیں, برے نہیں ہیں, لیکن جو ایک ایکسٹرا آرڈینری آپ کے ریلیشن شپس تھے پرٹیکولرلی آن دا اکنامک فرنٹ, اس کے اوپر کوئی میجر کوئی اچیومنٹس نہیں ہے, ڈسپائٹ دا فیکٹ کہ انہوں نے ہمیں
باوجود جو بھی ہم کنفیوز سگنل دیتے رہے انہوں نے ہمیں بیل آؤٹ کیا. اگین جو ہم نے بات کی تھی کہ ہمیں ڈیفالٹ ہونے سے بچایا, ہاتھ رہا ہے اوپر ہماری طرف سے کچھ, حالانکہ ہماری دو پرائم منسٹر نے وزٹ بھی کیا اور اسی سال جو ہم نے 10 سال جو اینیورسری بھی منائی سی پیک کی, ان کے اور ہماری خواہش تھی کہ چین کے صدر پاکستان کے دورے پر آئیں, لیکن ظاہر ہے کہ چین کے صدر ایسے تو نہیں پاکستان کے دورے پر آئیں گے, تو اس اعتبار سے. لیکن ایک چیز جو جس میں آئی تھنک اگر پازیٹیو ہونے کی بات کریں, کیونکہ 2 سالوں میں خاص کر کے جو تحریک عدم اعتماد کے بعد عمران خان کی حکومت کا خاتمہ ہوا, تو امریکہ کے ساتھ تعلقات میں ایک ضرور ہکپ آیا, کیونکہ ان کا خیال تھا کہ امریکہ نے ایک سازش کے تحت ان کی حکومت کا خاتمہ کروایا. وجہ کیونکہ وہ ایک آزاد خارجہ پالیسی اپنانا چاہتے تھے, خاص کر کے روس کے ساتھ تعلقات کو آگے لے کے چلنا چاہتے تھے. اس کے بعد دونوں ملکوں کے درمیان ہم نے دیکھا کہ جو تعلقات ہیں ایک اس میں تناؤ ضرور آیا, لیکن 2023 میں یہ دیکھا ہم نے کہ پاکستان اور امریکہ کے درمیان جو ایکسچینجز ہیں ہائی لیول یا تعلقات میں جو کانٹیکٹس ہیں وہ بحال ہوئے. اس کی مثال ہم نے کئی وزٹ ہوئے امریکہ کی طرف سے, جو پاکستان کا سینئر افیشلز نے امریکی نے دورہ کیا, اور اس سال کے آخر میں ہی ہم نے دیکھا کہ جو آرمی چیف ہیں جنرل عاصم منیر, انہوں نے امریکہ کا دورہ کیا. اس میں ان کی ملاقات یو ایس سیکرٹری آف اسٹیٹ سے ہوئی, وزیر دفاع اور جو ان کی ملٹری لیڈرشپ ہے. تو پاکستان اور امریکہ کے درمیان تعلقات میں جو ایک ہکپ آیا تھا, اپیرنٹلی ڈسپائٹ دا فیکٹ کہ امریکی چلے گئے ہیں یہاں سے اب افغانستان سے, لیکن دونوں ملکوں کے درمیان جو رابطے ہیں وہ بحال بھی ہوئے ہیں, اور ایک انٹرسٹ بھی ہے دونوں طرف سے کہ کسی نہ کسی طرح کے ایک منیمم جو پوائنٹ آف کنورجنس ہے اس کے اوپر دونوں جو معاملات کو وہ آگے لے کر کے چلیں. لیکن ظاہر ہے یہ ایک چیلنجنگ ریلیشن شپ ہے پاکستان کے لیے اس اعتبار سے, کیونکہ اس میں چین اور امریکہ کی جو لڑائی ہے اس میں بھی پاکستان کے لیے کافی مشکلات ہیں. تو 2024 جو ہے یقینی طور پر اگر آپ ڈومیسٹک فرنٹ پر ایک چیلنجنگ ایئر تو ضرور ہوگا. فارن پالیسی کے اعتبار سے بھی کئی ایسے چیلنجز ہیں جن کا ہمیں سامنا کرنا پڑے گا, اور اگین جس آغاز میں نے کیا تھا کہ اگر ہماری ڈومیسٹک پالیسیز ٹھیک ہوں گی تو یقینی طور پر اس کا جو مثبت اثر ہے وہ ہماری فارن پالیسی کے اوپر بھی پڑے گا. پروگرام دا ریویو سے اتنا ہی. انشاءاللہ اب 2024 میں آپ سے ملاقات ہوگی. مجھے کامران یوسف اور شہباز رانا کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.